السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ تقلید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے شیعہ الحمدللہ ہر جگہ متحد ہیں سوائے برصغیر کے چند علاقوں کے، کہ وہاں علماء و مراجع کے خلاف بعض علاقوں میں عوام کو بھڑکایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کون ہیں؟ ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں۔ آج آپ جہاں بھی چلے جائیں، ایران، لبنان، سیریا، یمن، تمام جو عرب پٹی ہیں، بر صغیر ہیں یا یورپ ہے، وہاں اگر شیعت کو مضبوط سمجھا جاتا ہے یا شیعت کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں تو اس میں پہلے شیعہ کا نام آتا ہے، اور ان میں سید حسن نصر اللہ، سید علی خامنائی، سید علی سیستانی تمام علماء ہیں۔ دیگر مراجع عظام ہیں کہ جن کی قربانیاں، جن کی کاوشیں نظر آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ علماء عزاداری کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو اربعین حسینی ہو رہا ہے، اربعین کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ آسانی سے زیارت کرنے آتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کس کی مرہون منت ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ مولا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ علماء کی مرہون منت ہے، مراجع عظام کی کاوشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج آسانی سے زیارت کر لیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، علماء کو غلط تنقید کا نشانہ بنایا جائے، عوام کو علماء سے دور کیا جائے، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ روایت و آیت سے حکم نکالنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ روایت اٹھا لیں، آیت اٹھا لیں، سب کے بس کی بات نہیں ہے اس سے اس کا مطلب یا حکم نکال سکے۔ ٹرانسلیشن تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ قرآن کی کتنے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں، کتنی تفسیریں آ چکی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس میں کوئی ایک جھوٹی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر حرف میں 70 معنی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح روایت میں بھی، آیت میں بھی۔ تو وہ سمجھ سکتا ہے قرآن اور حدیث کو کہ جو اس علوم میں ماہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی اس میں خرچ کی ہوتی ہے۔ روایت میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ روایات بہت ساری گڑی گئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور احادیث بہت ساری گڑی گئی ہیں۔ تو جو روایت آپ کو اپنے مطلب کی ملے لے لے اور بنا کر ترجمہ اپنی طرف سے پیش کر دے عوام کو خراب کرنے کے لیے۔ نہیں، روایت میں بھی راوی کا سلسلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں راویوں کا سلسلہ موجود ہے کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہوتے ہوئے امام تک آئی، اور اس میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ روایت راویوں نے جو بیان کی ہے کہ اس میں درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے سلسلہ۔ ہم نے روایت لے لی، اپنے مطلب کی، اپنی طرف سے ترجمہ بیان کیا، اپنی طرف سے تفسیر بیان کر دی، جہاں دل چاہا وہاں بیان کر کے عوام کو خراب کر کے چلے جائیں، تو یہ ایک توہین ہے۔ روایت میں راویوں کو دیکھنا پڑتا ہے، مفسر کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اپنی رائے تو پیش نہیں کر رہے ہیں، فقط وہی شرح بیان کی جاتی ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا ہے۔ تقلید کرنا بہت ضروری ہے، اور جو تقلید نہیں کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس اور آ کر کہتے ہیں مولانا ہم تقلید نہیں کرتے،
تو ہم نے کہا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کہا ہم نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا۔ نیٹ پہ کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے فتویٰ دیا ہے، کسی مجتہد کا یہ فتویٰ آیا ہوگا جو آپ تک پہنچا ہے۔ کہا ہاں جی ہم نے نماز جعفریہ یا ان کتابوں سے لیا ہے، تو ان میں بھی مجتہدین کے فتوے موجود ہیں، لہٰذا تقلید ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان تقلید کر رہا ہے کہیں نہ کہیں سے، لہٰذا تقلید آپ اس کی کریں کہ جس کو دیکھ کر خدا اور اہل بیت یاد آئے، ایسے کی تقلید نہ کریں کہ جسے دیکھ کے چرس یا گانجا یاد آئے۔ تو تقلید کرنا بہت ضروری ہے۔